میٹرک کلاس کا سبق نمبر 19 جو کہ علامہ اقبال کی ایک نظم ہے دنیا اسلام۔ علامہ اقبال کا تعارف دیکھ لیجئے پہلے۔ ولادت 1877 عیسوی میں ہے اور وفات 1938 عیسوی میں ہوئی ہے۔ شیخ محمد اقبال سیال کوٹ میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام شیخ نور محمد تھا۔ سیال کوٹ سے FA پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے MA کیا، انگلستان سے بیرسٹری اور جرمنی کی ہائیڈلبرگ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگریاں حاصل کیں۔ واپسی پر لاہور میں سکونت اختیار کر لی، بیرسٹری کا پیشہ اپنایا۔ بانگ درا، ضرب کلیم، بال جبریل اور ارمغان حجاز ان کے اردو کلام پر مشتمل ہیں۔ مغربی علوم سے کماحقہ آگہی کے ساتھ مشرقی علوم کماحقہ بخوبی ٹھیک ٹھاک سیر حاصل آگہی کے ساتھ مشرقی علوم، قرآن، سیرت اور تاریخ اسلام کے گہرے مطالعے نے ان کی میدان فکر کو اتنی وسعت بخشی تھی کہ جس کا احاطہ ممکن نہیں۔ اقبال نہ صرف ایک اچھے قانون دان، سیاستدان، صوفی، تحریک پاکستان کی اہم شخصیت بلکہ پاکستان کے قومی شاعر بھی ہیں۔ پہلے وطن دوستی اور بعد میں ملت دوستی اور یہیں سے انسان دوستی ان کی شاعری کے اہم موضوعات ہیں۔ اقبال نے مسلمان کو مسلمان بننے اور خود کو پہچان کر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقین اور عمل کے راستے پر چلنے کا سبق دیا، نیز مسلمانوں کے سیاسی شعور کو صحیح سمت عطا کی۔ یہ تھا علامہ اقبال صاحب کا تعارف۔ دنیا اسلام۔ حاصلات تعلم، یہ نظم پڑھ کر طلبہ ردیف کی نشاندہی کر سکیں گے، نظم کا مرکزی خیال لکھ سکیں گے، مجاز مرسل کی تعریف بیان کر سکیں اور پہچان سکیں، نئے الفاظ سیکھ سکیں۔ سارا کام جو آپ کا زیادہ تر ہے اس میں وہ مشقی کام ہے۔ نظم پڑھتے ہیں۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاز۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، ہو گیا مانند آب ارزاں مسلماں کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ ربط و ضبط ملت بیدا ہے مشرق کی نجات، ربط و ضبط ملت بیدا ہے مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، جو کرے گا جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا۔ ترک کے خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوہر، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ تشریح کریں؟ اچھا، پہلے شعر پر آئیے۔ کیا سناتا ہے مجھے ترک و عرب کی داستاں، مجھ سے کچھ پنہا نہیں اسلامیوں کا سوز و ساز۔ علامہ اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ترک و عرب کی جو داستاں ہے، وہاں کے جو زوال کے واقعات ہیں،
ان کے اوپر جو برا وقت چل رہا ہے اس کی داستاں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا ہے، مجھ سے کچھ پنہا نہیں، اسلامیوں کا سوز و ساز۔ ساز جو ہے وجہ کو بولتے ہیں، سوز جو ہے دکھ کو بولتے ہیں۔ مجھ سے ان کے دکھ کی وجہ چھپی ہوئی نہیں ہے، مجھے کیا بتا رہے ہو؟ اگلا شعر دیکھیے، حکمت مغرب سے ملت کی یہ کیفیت ہوئی، ٹکڑے ٹکڑے جس طرح سونے کو کر دیتا ہے گاد۔ اور مغرب کی جو حکمت عملی تھی دراصل اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ کر تتر بتر ہوئے میں ہیں، الگ الگ ہوئے میں، بالکل ایسے جیسے سونے کو گھاس کینچی کو بولتے ہیں، کاٹ دیتا ہے۔ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، مضطرب ہے تو کہ تیرا دل نہیں دانائے راز۔ اور مسلمان کا خون جو اتنا سستا ہو گیا ہے کہ بھائی بھائی کو مار رہا ہے، روڈوں پر خون بہ رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ رہے ہیں، اور تو جو پریشان ہے، تو پریشان اس لیے ہے کہ تو اس راز سے واقف ہی نہیں ہے۔ راز کون سا ہے؟ وہی کہ یہ جو سب حالت ہو رہی ہے یہ مغرب کی حکمت عملی ہے۔ ربط و ضبط ملت بیداہ مشرق کی نجات، ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ یہ جو ربط و ضبط، میل ملاپ، انتظام، ملت بیدا اور مشرق کی نجات۔ ملت بیدا، ملت قوم کو کہتے ہیں، اور قوم کے لیے جو روشنی ہے جہاں پر وہ کامیابی حاصل کریں گے وہ کیا ہے کہ یہ لوگ آپس میں مل جل کر رہیں گے، اور اسی میں مشرق کی نجات ہے۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ اور ہمارا جو ایشیا ہے انڈیا میں، یہ علامہ اقبال صاحب اس وقت موجود ہیں، پاکستان وجود میں نہیں آیا ہے۔ ایشیا والے ہیں اس نقطے سے اب تک بے خبر۔ یہ بات ابھی تک ایشیا والوں کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ مل جل کر رہیں گے جبھی کامیابی حاصل کریں گے اور ترقی کریں گے۔ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بقا کے کاشغر۔ اور مسلمان حرم کی پاسبانی، عزت کے لیے کیا ہوں؟ ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، مل کر رہیں، نیل کے ساحل سے لے کر دریائے نیل تا بقا کے کاشغر، کاشغر کی زمین تک۔ جو کرے گا امتیاز رنگ و خون مٹ جائے گا، ترک خرگاہی ہو یا عرابی والا گوہر۔ اور جو بھی رنگ اور خون میں امتیاز کرے گا، فرق کرے گا، ہم امیر یہ غریب، ہم اونچے یہ نیچے، ہم اونچی ذات کے یہ نیچی ذات کے، ہمارا مقام اونچا ہے ان کا مقام نیچا ہے، ہم بادشاہ ہیں اور یہ رعایا ہیں۔ ترک خرگاہی، عمرہ ہوں، ترک ہوں، ترک کے جو عمرہ ہیں وہ ہوں، عرابی والا گور، یا ان کا حسب و نسب عرب کا ہو، عرب سے تعلق ہو یا ترکوں کا ہو، ان میں سے جو بھی اگر رنگ و نسل کے امتیاز میں پڑا تو سمجھ لو کہ آپ نے اپنی یکجہتی اور ملت کی طاقت کو کھو دیا۔ نسل اگر مسلم کی مذہب پر مقدم ہو گئی، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر۔ اور اگر مسلمان کی جو نسل ہے وہ مذہب پر مقدم ہو گئی، یعنی کہ مذہب کو دوسرے درجے میں دے دیا اور نسل کو پہلے درجے میں دے دیا، جبکہ ہمارے ہاں تو جو مسلمان ہیں یا مذہب اسلام ہے اس کے اندر نسل کی بنیاد پر تو کوئی فیصلہ ہوتا ہی نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ، خطبہ حجت الوداع، اس میں یہ پیغام دیا گیا ہے، یہ یہاں پر بول رہے ہیں کہ اگر مسلم کی نسل مذہب پر مقدم ہو گئی تو دنیا سے اس طریقے سے ختم ہو جائیں گے جیسے راہ پہ چلتے ہوئے ڈسٹ اڑ جاتی ہے نا، خاک کے ذرے اڑ جاتے ہیں، اڑ گیا دنیا سے تو مانند خاک راہ گزر، ایک راستے کی خاک کی طرح تو اڑ جائے گا اور مٹی میں مل جائے گا، تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ یہ تھے علامہ محمد اقبال صاحب۔ اس میں بچوں آپ کو کوئی شعر یا کوئی لفظ کے معنی سمجھ میں اگر نہیں آئے ہوں تو پوچھ لیجئے۔ ترک خرگاہی، عمرہ، کہا کہ ترک کے عمرہ، وہاں کے امیر بادشاہ، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور
बेचैन, मुस्तरिब, बेचैन, परेशान। इसलिए परेशान है ना, ये रहे कहाँ था, मुस्तरब तू के तेरा दिल नहीं दानाए राज, तो इसलिए परेशान है कि तू इस राज को जानता ही नहीं है। और किसी बच्चे के पास कोई मिसरा, शेर या वर्ड रह गया हो, हुरूफ? पिन्हा, पिन्हा कहते हैं छुपे हुए को। पूरा मिसरा पढ़िएगा, क्या है? मुझसे कुछ पिन्हा नहीं, इस्लामियों का सोज़ो साज, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। इस्लामी यानी मुसलमानों का दुख और उसकी वजह, साज वजह, और सोज जो है वो दुख। ठीक है, और कुछ? ठीक है, से कैमरे को बंद कर दीजिए।